اکثر ہم سنتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف مصاحف تیار کروائے گئے، ان میں مختلف قراءات تھیں اور لوگوں میں اس دور میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے شاگرد جمع ہو جائیں، وہ کہیں گے ابی بن کعب نے تو ہمیں یوں پڑھایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف تیار کروایا تھا تو اس میں مختلف قراءات ایک ہی جگہ جمع تھیں۔ یہی وہ مصحف ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، باغی گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور قرآن مجید کی آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت مبارکہ پہ آپ کے خون مبارک کے چھینٹے پڑ گئے۔ اگر اختلاف قرات کا ہی تھا تو اختلاف جا کے دوسرے پارے کے آخر میں نہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو اس کو ملک لکھنا ہے کہ مالک لکھنا ہے، پھر اختلاف ہو علیہم لکھنا ہے کہ علیہم لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم قرات سے متعلق جناب محترم قاری عمر ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے مختلف سوالات ان کے سامنے رکھے تھے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی، تو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ تو سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اکثر ہم سنتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مختلف مصاحف تیار کروائے گئے اور وہ ان میں مختلف قراءات تھیں اور لوگوں میں اس دور میں جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا، تو اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سلف صالحین نے اس کے بارے میں کیا جو ہے وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدی، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن مجید اللہ کی آخری آسمانی کتاب ہے، جہاں اللہ نے اس کو نازل کیا ہے وہاں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھایا ہے۔ بے شک۔ اور جس چیز کی حفاظت پوری کائنات کا خالق کرے، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا مقابلہ کر سکے یا اس کی حفاظت کو توڑ سکے۔ بے شک۔ تو اس کلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، اس کے اندر قرات قرآنیہ کے بارے میں لوگوں کا اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس اختلاف کو اگر ہم دیکھنے سے پہلے دور نبوی میں چلے جائیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے صحابہ کو پڑھایا، جی، تو جس صحابی کو ان قرات کے بارے میں علم نہیں تھا اس نے اختلاف کیا، جس طرح کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اختلاف ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اختلاف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب انہیں علم نہیں تھا تو انہوں نے اختلاف کیا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا تو اختلاف ختم ہو گیا۔ جی، یہ ہے صحابہ کے مابین۔ اب بات ہو رہی ہے دور تابعین کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دین اسلام دور دور تک پہنچ چکا ہے۔ بے شک۔ ایک صحابی رسول کسی شہر میں جاتے ہیں اور جا کے ایک انداز سے قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ جاتے ہیں اور اہل کوفہ کو ایک انداز سے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اہل مدینہ کو ایک انداز سے قرآن پڑھاتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اہل شام کو ایک انداز سے قرآن پڑھاتے ہیں۔ اگر کسی مجلس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے شاگرد جمع ہو جائیں، وہ کہیں گے ابی بن کعب نے تو ہمیں یوں پڑھایا، اور وہ کہیں گے سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ہمیں یوں پڑھایا، گویا بالکل اختلاف کی وہی شکل بن گئی ہے جو اللہ کے رسول کے دور میں تھی۔ صحیح۔ اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لا علمی۔ جب لا علمی ہوتی ہے تو اختلاف ہوتا ہے، جب علم آ جاتا ہے تو پھر اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی کیا، انہوں نے وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف
جس کو انہوں نے اپنے دور خلافت میں تیار کروایا تھا، اس کو منگوایا اور اس کی مختلف نقول تیار کی اور مختلف شہروں میں بھیج دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ساری قرات منزل من اللہ ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ کسی کا یوں کہنا کہ میری قرات تمہاری قرات سے بہتر ہے، نہیں، دونوں قراتیں منزل من اللہ ہیں اور دونوں قراتیں ہی اللہ کے نزدیک مساوی ہیں۔ صحیح۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ اختلاف عروج تک کیسے پہنچا۔ ایک تو معلمین کا اختلاف ہوا بے شک، کہ جب صحابہ کے شاگرد آپس میں بیٹھتے تو ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے۔ پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے اندر مسلمانوں کے اختلاف دیکھا۔ آرمینیا اور آذربائیجان میں مسلمانوں کے 2 شہروں کی فوجیں جمع تھیں، ایک اہل عراق تھے اور ایک اہل شام تھے۔ اہل عراق وہ ہیں کہ جو سیدنا عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے ہیں، اور اہل شام وہ ہیں جو سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی قرات پڑھتے ہیں۔ جب یہ 2 طرح کی قومیں وہاں جمع ہوئی، نماز کا وقت ہوتا، اگر عراقی امام بنتا تو شامی کہتے یہ کیا پڑھ رہا ہے، اور اگر شامی امام بنتا تو عراقی کہتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ صحیح، اختلاف تو ہوگا۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اختلاف دیکھا تو مدینہ کی طرف گھوڑا دوڑایا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کیا کہا، یا امیر المؤمنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب کما اختلفت الیہود والنصارى۔ صحیح، امیر المؤمنین، امت کو سنبھالیے قبل اس کے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح یہ بھی اختلاف کرنے لگے، یہ بھی کہیں کہ قرآن مجید محفوظ نہیں ہے اور اس میں اپنی طرح اور اپنی تئیں اختلاف کرنے لگ جائیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، صحابہ مجھے بتاؤ کس نے اللہ کے رسول سے یہ فرمان سنا ہے، انزل القرآن علی 7 احرف۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فقاموا حتی لم یحصوا، اتنے صحابہ کھڑے ہوئے کہ ان کو احاطہ شمار میں لانا ممکن نہیں تھا۔ تو گئی یہ حدیث متواتر ہے، تو سب صحابہ نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے مختلف انداز میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو سیدنا عثمان کہنے لگے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں۔ اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی، ٹھیک ہے، جن میں زید بن ثابت تھے، عبداللہ بن زبیر تھے، سعید بن ابی العاص تھے، یہ 3 صحابہ ہیں، اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ تابعی ہیں۔ ان 4 رکنی کمیٹی کو بلایا اور کہا کہ تم مصاحف تیار کرو، وہ مصحف ابی بکر کو لے کے، اور ان مصاحف کو تیار کرنے کے بعد ہم مختلف علاقوں میں بھجوا دیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ قرات منزل من اللہ ہے، یہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مختلف مصاحف کو تیار کروایا۔ تو جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف تیار کروایا تھا تو اس میں مختلف قرات ایک ہی جگہ جمع تھیں؟ نعم، کیونکہ اس کے اوپر نقاط نہیں تھے، نہ اس کے اوپر حرکات تھیں۔ اب مالک ہی پڑھ سکتے ہیں اور ملک بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ایسی قرات ہے کہ جس کا تعلق کمی زیادتی کے ساتھ ہے، وَسَارِعُوا یا سارعوا، تو یہاں علماء کی 2 رائے ہیں، یا تو بریکٹ کی شکل میں واو کو لکھ دیا جاتا یا بار حاشیے میں لکھ دیا جاتا کہ دوسری قرات یہ ہے۔ تو پھر یہ جو کمیٹی سیدنا عثمان نے تشکیل دی تھی تو اس کمیٹی نے کتنے مصاحف جو ہیں وہ کل تیار کیے؟ اگرچہ اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن حقیقت کے قریب اگر ہم دیکھیں تو یہ 6 مصاحف تیار کیے گئے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف مصاحف ہی تیار نہیں کروائے، بلکہ ساتھ ایک مقری کو بھی بھیجا کہ وہ جائے اور اس شہر والوں کو اس مصحف کے مطابق قرآن مجید پڑھائے۔ تو انہوں نے مکہ کی طرف جو مصحف بھیجا اور ساتھ سیدنا عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری بنا کے بھیجا کہ جاؤ اہل مکہ کو اس کے مطابق قرآن پڑھاؤ، اور مدینہ میں جو مصحف رکھا اس کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقری بنایا کہ تم اہل مدینہ کو اس کے مطابق قرآن مجید پڑھاؤ۔ تیسرا مصحف شامی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقری مغیرہ بن ابو شہاب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا کہ یہ مصحف شامی لو اور اہل شام کو جا کے اس کے مطابق قرآن مجید پڑھاؤ۔ چوتھا مصحف بصرہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر بن عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصحف دیا
کہ یہ مصحف لو اور جا کے اہل بصرہ کو اس کے مطابق قرآن مجید پڑھاؤ۔ پانچواں مصحف مصحف کوفی ہے، جس کے قاری ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مصحف دیا کہ جاؤ اور اہل کوفہ کو اس کے مطابق قرآن مجید پڑھاؤ۔ یہ ہیں 5 مصحف۔ اور چھٹا مصحف جسے مصحف امام کہتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خود قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی وہ مصحف ہے جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے کہ باغی گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس آیت مبارکہ پہ آپ کے خون مبارک کے چھینٹے پڑ گئے۔ تو یہ جو مصاحف سیدنا عثمان کی نگرانی میں تیار ہوئے، تو یہ مصاحف کتنے حروف پر مشتمل تھے؟ کیا ان میں مختلف حروف تھے یا ایک ہی حرف تھا سب میں؟ مصاحف عثمانیہ کتنے حروف پر مشتمل تھے؟ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حرف کو حذف کیا؟ اس کے بارے میں علماء امت کی 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے جو عموماً ہمیں سننے کو مل جاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حرف باقی رکھا اور باقی 6 حذف کر دیے کہ امت میں اختلاف ہو رہا ہے، تو کہا اس اختلاف کو ختم کرتے ہیں، قرات ختم کر دیں اور باقی ایک قرات باقی رکھی۔ یہ معترضین جو ہیں ان کی یہ معترضین کا ایک اعتراض ہوتا ہے۔ آئیے اس رائے کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ رائے حقیقت کے قریب ہے، اس رائے میں کتنی حقیقت ہے۔ اس رائے کو اپنانے والے سب سے پہلے ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس رائے کو اپنایا اور اپنی تفسیر طبری کے مقدمہ میں ذکر کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حروف حذف کر دیے اور ایک حرف باقی رکھا۔ دلیل کیا ان کے پاس؟ جامع ترمذی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جمع قرآن کی جو کمیٹی ہے اسے فرمایا، قال عثمان لرہط القرشیین الثلاثہ اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوہ بلسان قریش فانما نزل بلسانہم۔ تو جامع ترمذی کی یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 4 رکنی کمیٹی، جس کے اندر عبداللہ بن زبیر تھے، سعید بن ابی العاص تھے اور عبد الرحمن بن حارث، یہ تابعی تھے اور یہ تینوں قریشی ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری ہیں اور بنو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا فرمایا کہ تم 3 قریشی ہو اور زید بن ثابت یہ خزرجی ہیں، تو اگر کسی جگہ اختلاف ہو جائے تو وہاں لغت قریش کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن لغت قریش کے مطابق نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ اس حدیث کو دیکھا جائے تو واضح نظر آ رہا ہے کہ 6 حروف حذف ہو گئے، وہ حرف باقی رکھا جو لغت قریش کے موافق تھا، اور یہی ایک حرف باقی رہ گیا۔ آتے ہیں اس کے جوابات کی طرف۔ کیا اس دلیل کو پیش کرنا صحیح ہے؟ سب سے پہلا جواب، اگر ہم احادیث کے مجموعے کو دیکھیں تو ہمیں بات دیکھنے کو ملتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان قرات قرآنیہ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ آپ کا فرمان کتابت قرآن کے بارے میں، صحیح، رسم کے بارے میں تھا، کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ قرآن کی کتابت کس طرح کرنی ہے، کس رسم کو اپنانا ہے، تو وہ تم نے قبیلہ قریش کے مطابق رکھنا ہے۔ دلیل کیا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جو انسان اس قول کو پڑھ کے اپنی رائے کو قائم کر لیتا ہے کہ دیکھیں سیدنا عثمان خود کہہ رہے ہیں اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت فاکتبوہ بلسان قریش فانما نزل بلسانہم، اس کو چاہیے کہ اس حدیث کے آگے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جو ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کر آئے ہیں اسے بھی پڑھ لیا جائے۔ یعنی حدیث ہم پڑھ لیتے ہیں اور اسی حدیث کے آگے جو انہوں نے ابن شہاب الزہری کا قول ذکر کیا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حدیث کے اندر بھی تو فَاكْتُبُوهُ کے الفاظ ہیں کہ تم لغت قریش کے مطابق لکھو، کتابت کی بات ہو رہی ہے، وہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ تم نے باقی قراتیں چھوڑ دینی ہے اور صرف قبیلہ قریش کے موافق جو قرات ہے اس کو باقی رکھنا ہے۔ تو ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي كِتَابَةِ التَّابُوتِ وَالتَّابُوتِ، جب کتابت قرآن کا کام شروع ہوا تو صحابہ کا صرف ایک کلمہ میں اختلاف ہوا۔ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے آخر میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے
ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہاں کلمہ تابوت ہے، اختلاف ہوا صحابہ کا کہ اس کلمہ التابوت کو لمبی تا سے لکھنا ہے کہ گول تا سے لکھنا ہے، صرف ایک کلمہ میں اختلاف ہوا ہے۔ زید بن ثابت کہنے لگے گول تا سے لکھنا ہے، اور باقی 3 کہنے لگے لمبی تا سے لکھنا ہے۔ اختلاف سیدنا عثمان کے پاس گیا تو کہا نہیں، اس کو لمبی تا سے لکھ دو، صرف ایک کلمہ میں۔ اگر اختلاف قرات کا ہی تھا تو اختلاف جا کے دوسرے پارے کے آخر میں نہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہو اس کو ملک لکھنا ہے کہ مالک لکھنا ہے، پھر اختلاف ہو علیہم لکھنا ہے کہ علیہم لکھنا ہے، ایسا تو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ التابوت کی تا میں اختلاف ہوا ہے تو یہ اختلاف قرات کا تو ہے ہی نہیں ہے، یہ اختلاف ہی خود ہی بتاتا ہے کہ خود ہی بتا رہا ہے۔ اب دیکھا جائے تو تابوت میں کوئی دوسری قرات نہیں ہے، ایسے ہی ہے، ایک ہی قرات ہے، ایک ہی انداز ہے، اور نہ ہی اس طرح بدلنے سے اس کی لکھائی کو کوئی فرق پڑتا ہے اس میں، بدلنے سے اختلاف بھی نہیں پڑتا۔ تو یہ اختلاف صرف ہو رہا ہے کہ اس کو لمبی تا سے لکھنا ہے کہ گول تا سے لکھنا ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو لمبی تا سے لکھ دو، کیونکہ قبیلہ قریش کی ہاں التابوت لمبی تا سے لکھا جاتا ہے۔ دوسرے جواب کی طرف آئیں گے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ ذخیرہ حدیث میں ایک بھی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 حروف حذف کر دیے اور ایک باقی رکھا۔ ایک تو حدیث ہونی چاہیے نا، اگر اتنی بڑی ایک رائے، ایک فکر کو میں اپنا رہا ہوں تو میرے پاس ایک تو دلیل ہونی چاہیے جس کے اندر یہ ہو کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حرف باقی رکھا، 6 حذف کر دیے، جبکہ ذخیرہ حدیث میں ہمیں ایک بھی حدیث نظر نہیں آتی۔ تیسرے جواب کی طرف آتے ہیں، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں اور 3 صدی ہجری کے ہیں، آخر ان کی رائے ہے تو کوئی تو دلیل ہوگی ان کے پاس۔ تو یہاں بات سمجھنے والی ہے، اشکال کسی بھی انسان کو لگ سکتا ہے۔ بے شک امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے نہیں تھی کہ یہ قرات 10 یہ منسوخ ہو گئی، اچھا، ان کی یہ رائے تو نہیں تھی۔ ان کی رائے یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 میں سے 6 حذف کیے، ایک باقی رکھا، اور یہ قرات قرآنیہ جسے ہم قرات 10 کہتے ہیں یہ اسی ایک حرف سے نکلی ہے، جبکہ امت کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہ 7 حروف کا مجموعہ قرات 10 ہے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں، ایک حرف کا مجموعہ ہے۔ صرف لفظی اختلاف ہے، قرات 10 کا انکار تو کوئی بھی نہیں کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، لا ينکر احد من العلماء قراءة 10، قرات 10 کا تو کسی بھی عالم نے انکار نہیں کیا، سارے اس کی حقانیت کو مانتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ یہ قرات صحیح نہیں ہے۔ اور اگر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ قرات 10 کے نعوذ باللہ منکر ہوتے تو کبھی بھی اپنی تفسیر طبری میں قرات 10 کا ذکر نہ کرتے۔ ان کی تفسیر کو اگر اٹھایا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معترضین جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کبھی تفسیر طبری کو کھولا نہیں ہوگا۔ اگر کھول لیتے تو وہ دیکھتے کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ جہاں مالک یوم الدین کا معنی کرتے ہیں وہاں مالک یوم الدین کا معنی بھی کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان قرات کو مان نہیں رہا تو پھر اپنی تفسیر میں ذکر کیوں کر رہا ہے؟ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا خود قول موجود ہے، وہ فرمایا کرتے، کل ما صح عندنا من القراءات انه علمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامته من الاحرف السبعة التي اذن الله له ولهم ان يقرؤوا بها القرآن فليس لنا ان نخطئ من قرأ به اذا كان موافقا لخط المصحف۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں وہ قراءات جس کو پڑھنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا ہے، ان کو پڑھنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، وہ تو خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں۔ چوتھے جواب کی طرف آتے ہیں، امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کی ملامت سے ڈرا نہیں کرتے تھے جب اللہ کی بات آ جاتی، حق بات کہہ دیتے اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہوتی۔ صحابہ تو شہید ہونا پسند کرتے تھے لیکن حق پچا کے چھوڑتے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذف کر رہے تھے اور سارے صحابہ خاموش ہی ہو گئے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جب اللہ نے ایک چیز کو نازل کیا ہے آپ کیسے حذف کر رہے ہیں؟ کوئی صحابی بولے نہیں۔
کسی نے اختلاف مروی نہیں ہے، کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچواں جواب، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں محدثین کہا کرتے تھے کہ حجاج کی تلوار سے کوئی بچا نہیں اور ابن حزم کی زبان سے بچا نہیں، کیونکہ وہ حق بات ببانگ دہل کہہ دیا کرتے تھے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اما قول من قال ابطل الاحرف الستہ فقد کذب من قال ذلك، جو انسان یہ کہتا ہے کہ 6 حروف حذف ہو گئے ہیں، یہ انسان اپنی بات میں جھوٹا ہے، یہ سچی بات نہیں کہہ رہا۔ چھٹے جواب کی طرف آئیں گے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی حرف حذف تو نہیں کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 4 رکنی کمیٹی کے اندر شامل ہیں، وہ بھی قرآن مجید کو لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا قد نسختها الآیۃ الاخری فلم تکتبوها او تدعاها، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ قرآن مجید کی آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ جب اللہ رب العزت نے آیت میراث کو نازل نہیں کیا تھا، وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے شوہر کو پابند کیا تھا کہ جانے سے پہلے تمہیں لگے کہ تم دنیا سے جا رہے ہو تو وصیت کیا کرو اپنی بیوی کے لیے کہ وہ 1 سال تک تمہارے گھر میں رہے گی، نان و نفقے کا خیال رکھا جائے گا، ہاں اگر وہ خود نکلنا چاہے تو نکل سکتی ہے۔ یعنی آیت میراث نہیں تھی، اس کو گھر میں رکھنے کا حکم تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے یوصیکم اللہ آیت نازل کر دی، وراثت کے احکامات نازل ہو گئے، اس میں بیوی کا بھی حصہ مقرر کر دیا، اب وہ عدت پوری کرے اور جہاں جانا چاہتی ہے وہ جا سکتی ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ یہ آیت مبارکہ قرآن میں موجود ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، حکماً منسوخ ہے، فَلِمَ تَكْتُبُهَا أَوْ تَدْعَاهَا، سیدنا عثمان سے پوچھ رہے ہیں آپ نے اس کو لکھا کیوں ہے، آپ نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ تو سیدنا عثمان کیا جواب دیتے ہیں، یا ابن اخی لا اغیر شیئا من مکانی، اے بھتیجے میں نے کسی کلمہ، کسی حرف کو اس کی جگہ سے بدلا نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو حکماً منسوخ آئے تھے اس کو جب لکھ رہے ہیں تو جس کو اللہ نے منسوخ کیا ہی نہیں ہے اس کو کیوں مٹا رہے ہیں؟ 7ویں جواب کی طرف آتے ہیں، جمع عثمانی کے ایڈیٹر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا انہوں نے کوئی حرف حذف تو نہیں کر دیا؟ شرح مشکل الآثار کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لے کر آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب مصاحف عثمانیہ تیار ہو گئے تو میں نے ایک طرف مصحف ابی بکر کو رکھا جس کے اوپر امت کا اتفاق ہے کہ وہ 7 احرف میں تھے، اور ایک طرف مصاحف عثمانیہ تھے، فعرضت المصحف علیہا فلم یختلفا فی شیء، میں نے مصحف ابی بکر اور مصاحف عثمانیہ کے درمیان کمپیریزن کیا تو ان کے درمیان مجھے ذرہ بھی اختلاف نظر نہیں آیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میں نے تو کسی حرف کو چینج نہیں کیا، میں نے تو کسی قرات کو منسوخ کیا ہی نہیں ہے۔ 8ویں جواب کی طرف آتے ہیں، اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوخ کر ہی دیا تھا تو پھر 6 جو مصاحف لکھے ہیں ان 6 مصاحف کا متن ایک ہی ہونا چاہیے تھا نا، ان کے درمیان اختلاف کیوں ہوا؟ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں مصحف مدینہ میں لکھا ہوا تھا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مصحف کوفی میں لکھا تھا وسارعوا الی مغفرہ، اختلاف کہاں سے آ گیا؟ گویا ایک قرات وسارعوا ہے اور ایک قرات سارعوا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان ہے تجری تحتها الانہار، مصحف مکی میں لکھا ہے تجری من تحتها الانہار، تو میں ان کا کیوں فرق آ گیا؟ اسی طرح اگر ہم مصحف کوفی کو دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، جبکہ باقی مصاحف میں کیا ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ۔ تو مصاحف عثمانیہ کا اختلاف ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حرف کو حذف نہیں کیا۔ اور آخر میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل،
جب کفار اور مشرکین پہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یہ کافر مشرک ہی ہیں جن کا آخرت پہ ایمان نہیں ہوتا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور کلام لے آؤ، یہ اس کو تھوڑا سا بدل ہی دو۔ کیا مطلب؟ اس قرآن میں جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم لات و عزیٰ اور منات کی عبادت نہ کریں، تو ہمارے معبودان کی توہین پہ جو آیات ہیں ان کو ختم کر دو۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، اللہ کے رسول آپ کہہ دیں میں اپنی طرف سے اس کے اندر ذرہ بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس وہی کرتا ہوں جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، میں اس کی اتباع کرتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور قرآن میں ذرہ بھی چینجنگ کر دی تو اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے، وہ میرے لیے تیار ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن میں ذرہ بھی تبدیلی کر سکیں تو کسی امتی کو کیسے اختیار مل گیا؟ تو منسوخ اور ناسخ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار اللہ نے نہیں دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس لیے دیکھتے کہ اللہ یہ قبلہ چینج کر دیں، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اختیار رکھتے ہوتے تو آپ کہہ رہے تھے صحابہ کل سے ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، جبکہ آپ نے ایسا نہیں کیا۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا اتنی دیر تک بیت اللہ کو قبلہ نہیں بنایا۔ تو ناسخ اور منسوخ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے، یہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا اور نہ کسی امتی کو اختیار ہے۔ قرآن مجید اور دین اسلام یہ کامل ہیں، یہ اکمل ہیں، اس کے بارے میں ذرہ بھی شبہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ کی ذات اٹھا لے، مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ذرہ بھی تبدیلی کر سکے۔ خیر صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر وقت عنایت کرنے کے لیے۔ تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم مزید اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔